محنत سے بنائے گئے تھے. میرے اپنے حلقے میں بھی تھرمل پاور اسٹیشن مظفر گڑھ جو 1300 میگا واٹ کا پاور ہاؤس ہے اور جو سستی بجلی دے رہا ہے, فرنسائل اور گیس دے دے, سستی ترین بجلی ہے. آپ آئی پی پیز کو دے رہے ہو جو 4000 ارب سالانہ کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, جو مہنگی بجلی دے رہے ہیں, اپنے پاور ہاؤس کو کروڑوں کے بھاؤ بیچ رہے ہو. 900 میگا واٹ پاور بجلی دینے والا تھرمل پاور, اس کو نکارا اسکریپ بنا کے یہاں کا جو سی او ہے, ایم ڈی ہے, ہولڈنگ فسیو زما فروکی, جو پرائیویٹ بندے کو سی او لگا کے اس کو ٹارگٹ دیا کہ ان کو بیچو نکارا, اور اربوں تقریباً 16 ارب روپے کی ڈیبیٹ بولی لگائی گئی. اور جو 200 ارب روپے کا پاور ہاؤس اگر آپ سکریپ بھی بیچیں, چائنا اور روس کی اس پہ جو ہے نا تامن سے وہ تھرمل پاور لگا, اس کا ایک جو یونٹ 4 ہے 320 میگا واٹ کا, اتنا اچھا یونٹ 4, اس کا ٹرانسفارمر چلایا گیا اور ان کے آرز وغیرہ مل کے ایک کرپٹ افسروں کو لگا کے بیچ رہے تھے. اس کا مسئلہ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اٹھایا. جنید اکبر صاحب کو سلام ہے, اس نے اس کا نوٹس لیا. میں نے سپریم کورٹ خود گیا, چیف جسٹس صاحب کو سوموٹو کے لیے خط لکھا. میں ہائی کورٹ گیا, میں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. کل الحمدللہ کوئی نہیں آیا. اب تھرمل پاور اسٹیشن مظفر گڑھ بچ گئے. یہ ماضی میں جیسے میاں صاحب نے اس کو شوگر ملیں بیچی تھی, اور آپ دیکھیں ہماری سیمنٹ فیکٹریاں بیچی تھی, بینک بیچے تھے, آج چلتے قومی اداروں کو تباہ کر کے کروڑوں کو بھاؤ بیچ کر سکریپ کر کے اربوں روپوں کی کرپشن کر رہے ہیں. اور ان میں ان کا حصہ حکومتی اعلیٰ عہدیدار اس میں شامل ہیں, اور اس کے بعد پاور ڈویژن کے لوگ ان کے شامل ہیں. سارا ایک مافیا ہے. مگر میں نے ان ظلم کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ چیزیں ہماری کیوں بیچے, تو آئی پی پی تھرمل کو بیچو جو میرے ملک قوم کو کھا رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, اور وہاں آپ کا حصہ ہے. آج بھی ان کو ہزاروں ارب روپے آپ دے رہے ہو, اور قومی ادارے جو چلنے والے ادارے ہیں ان کو سکریپ کر کے بیچو. انشاءاللہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھیں گے. جو کرپٹ افیسر ہیں, جو مافیاز ہیں, جو میرے ملک کو بیچنا چاہتے ہیں, اور ماضی کی طرح بھی انہوں نے قومی اداروں کو بیچا, انشاءاللہ ہم ان کے خلاف ہر صورت جائیں گے, ان کو ہتھ کڑی لگوائیں گے. اور یہی جرم ہے جمشید دستی کا کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں. ظلم اور بدماشی کا مقابلہ کریں, ہم آئین قانون کی بات کر رہے ہیں. ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے ملک کے لیے کام کرے. پاکستان مسائل میں ہے, آج دیکھو ہم حالت جنگ میں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مودی کو منہ کی کھانی پڑی اس دہشت گرد کو, اور ہمیں فخر ہے اس پہ کہ پوری قوم متحد تھی, اور ہماری فورسز کو سلام ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتفاق رکھیں, اتحاد رکھیں, ملک میں استحکام لائیں. پولیٹیکل جو معاملات ہیں ذاتی اناج سے نکلیں, اور بہترین عمران خان کو رہا کریں, فوری رہا کریں, کیونکہ 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان اس ملک کو بہتر لے کے جا سکتا ہے, بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. جس کو عوام احترام کرتی ہے, جس کو عوام چاہتی ہے, جو عوام جن کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, عوام کے فیصلے کو مانے. بہت ہوگی اس ملک کے ساتھ مذاق ہوا ہے. اب اس ملک کو قانون آئین کے مطابق چلائیں, انتقام سے نکلیں, بہت سے نکلیں. اور ہم کوئی آپ کے اس بلیک میلنگ میں غنڈہ کرتی میں نہیں ہے. اس ملک کی ضرورت ہے. حقیقت بڑے مسائل ہیں, ہمارے اندرونی مسائل بڑے سیریس ہیں. کسان مار رہا ہے, مزدور مار رہا ہے, غریب کے پلے کچھ نہیں ہے, انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, ہمارے پانی نہیں ہے. اور مودی وہاں بدماشی کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا ہم ہر صورت جو ہے نا دریا جناب کا جہلم کا پانی روکیں گے. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اگر وہ روکے گا تو مودی کے ڈیم 1-2 میزائلوں کی مار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بدماشی جیسے تکبر فرعونیت تھی اور اسرائیل کی غنڈہ کرتی تھی, اس پہ پوری قوم نے اتفاق کیا. مودی کے منہ پہ لعنت ہے, بلکہ کہوں گا مودی کے منہ پہ پیشاب آیا, اور اس کے نیتن یاہو اسرائیلی دہشت گرد کے منہ پہ پیشاب آیا. انشاءاللہ غزہ بھی اللہ کے فضل سے, فلسطین بھی آزاد ہوگا. بحیثیت مسلم قوم ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا اسرائیل کی بدماشی, غنڈہ گردی, دہشت گردی کے خلاف بھی ہم نکلیں, اور اسرائیل کو بھی ایسے جواب دیں جیسے مودی بغیرت کو, دہشت گرد کو, جو پاگل کتے کی طرح اب ٹائم کر کے بیٹھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ شکست بھی کھائے گا جو الیکشن کی اس نے پلاننگ کی تھی, اس بغیرت نے, اس بدماش نے, اس دہشت گرد نے. انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. صرف اس ملک کو اندر کے استحکام کی ضرورت ہے, بھائی چارے کی ضرورت ہے, پیار کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں. اور یہی ہماری جرم ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, غریب کے لیے کھڑے ہیں, مزدور کے لیے کھڑے ہیں, کسان کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے. فیک درخواستیں دے کر میدان میں مقابلہ کرو. آپ نے وہاں سے جو یہ یہاں آئے ہیں, چوہے آئے ہیں, یہ چوہے وہاں سے کم از کم میرے سے 1.5 لاکھ کی لیڈ سے آ رہے ہیں. الحمدللہ میں نے فارم 45 پہ 1,83,000 ووٹ لیا ہے. وہاں اس حالات میں جہاں ہمارے بچے مائیں, گھر میں کوئی نہیں تھا, ظلم تھا, جیلیں تھی, ہتھ کڑیاں تھی, خوف تھا, اس کے باوجود بھی ان کو عوام نے ان کے منہ پہ تھوکا, ان چوروں کو, کنڈوں کو. پھر یہ جب شکست کھا گئے, پھر یہ آ کے یہاں جو ہے لنڈی سیاست کر رہے ہیں. جی درخواست ہے جمشید دستی کو ہٹوا دیں. آؤ بدماشو, مقابلہ کرو. تمہیں لوگوں نے مسترد کیا, تمہارے ویژن کو, تم تو کہتے تھے کھلا میدان ہے, کوئی نہیں آئے گا. مگر پاکستانی قوم کو سلام ہے, جو ڈھونڈے آپ نے نشان دیے, بلے کا نشان چھینا, آگے جو نشان ملے. میرا نشان باجا تھا, ہارمونیم تھا. ایسا مظفر گڑھ والوں نے باجا بجایا, ابھی بھی ان کی پاپا ہے, ٹاٹا ہے, ٹر ہے.
आओ फिर टर टर पाँव पर बाजा बजाए तो पता चला है कि गैरतमंद कौम को पता है कि हक कौन है, सच कौन है। कौम को पता है हक इमरान खान है, सच इमरान खान है, ये पाकिस्तान इमरान खान है। और इसलिए इंशाल्लाह खड़े की छोटी चीज़ें बाहर कहूँ कि मैंने शिप तो मैंने पहले भी कहा था, हमने तो जूते की नोक पे रखी है। क्या हासिल किया? जो चोर थे, लुटेरे थे, जो बदमाश थे, जिनकी फैले थी, वो भाग गए, वो निकल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो डर गए। और अरबों खाने वाले जो हक वाले हैं इंशाल्लाह खड़े हैं। और हम ये तो छोटी बात है, हक के लिए जान भी चली जाए हम हक कहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि हक वालों की इज्जत है, हक वालों के लिए आखिरत है। किसी बोलचल किसी बेगैरत के लिए आखिरत नहीं है, चोरों के लिए आखिरत नहीं है, हक वालों के लिए। और इंशाल्लाह ताला हमारा हक कमीशन है बहुत मोहब्बत। अगर आपका कोई सवाल है सर, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने बड़ी माशाल्लाह जज्बाती तकरीर की, अपने हल्के से निकलकर आप इसराइल और इंडिया तक पहुँच गए। सर ज़रूरी था सर, ये बताइए। दुश्मन है सर, मैंने कहा जज़ाकल्लाह, आपने देखा है सर, आपने जो दलाइल दिए उस दलाइल में कहा कि आपने 2020 में FA किया, लेकिन 2017 में BA किया। आपसे कमीशन ने भी एक सवाल किया कि आपने 2017 में जो BA किया है, 2017 में BA किया है, FA 2020 में किया, तो 2017 वाली BA में आपने